بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو لسنرز، آپ پہلا بیان اس کا سن چکے ہیں، یہ ہے دوسرا بیان، دوسری داستان۔ تو چلیے دوسری داستان سنتے ہیں اس کی۔ کم عمری میں امریکہ آیا، ریاست ہیوسٹن اپنے ایک دوست کے ہاں گیا۔ ہم لوگ اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ دوست نے امریکہ آ کر محنت مزدوری سے ایک گروسری اسٹور خرید لیا اور خوشحالی کے دن گزار رہا تھا۔ اس ملک کی فربا لڑکیاں احساس کمتری اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ بآسانی کوئی بوائے فرینڈ نہیں ملتا۔ ایک موٹی تازی امریکی لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دوسری ملاقات پر شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ دوست نے بھی اپنی مجبوریوں کے تحت کڑوا گھونٹ پی لیا۔ شادی ہو گئی۔ سال بعد ایک بچی کا باپ بن گیا۔ کاروبار میں برکت ہو گئی۔ بیوی نام کی عیسائی تھی اور دوست کو بھی اسلام سے خاص لگاؤ نہ تھا۔ پینے پلانے کی لت بھی تھی۔ ایک روز اسٹور سے واپسی پر اس کی گاڑی کسی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹرک والے نے شراب پی رکھی تھی۔ دوست ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اس کی نعش کو پاکستان لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ میرے پاس لیگل ویزا نہ تھا۔ بیوی کو کیا پرواہ تھی، اس نے امریکہ قبرستان میں ہی دفن کروا دیا۔ اسٹور پر کام کرنے لگی۔ میرا دل اس کے ہاں اکثر آنا جانا رہتا۔ بچی کو دیکھ کر دکھتا تھا۔ میں نے دوست کی بیوہ سے شادی کر لی۔ بچی کو باپ کا اور مجھے امریکہ کا سہارا مل گیا۔ اسٹور سنبھال لیا۔ اچھی آمدنی ہونے لگی۔ تمام بہن بھائیوں اور والدین کو امریکہ بلا لیا۔ بیوی کے سائز سے گھر والے خائف تھے۔ ماں نے بتایا، انہوں نے پاکستان میں درزی کو بہو کا سوٹ سلوانے کے لیے اس کا ناپ دیا۔ درزی نے بہو کی قمیض میز پر پھیلا کر کہا، باجی آپ نے تو میم کے متعلق میرا تصور ہی برباد کر دیا ہے۔ ماں کو اب ہر حال میں اسی بہو کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ ہم نے وہ ریاست چھوڑ دی۔ دوسرے شہر میں سب میری سوتیلی لڑکی کو میری بیٹی سمجھتے تھے۔ 10 سالہ شادی میں مزید 4 بچوں کا باپ بن گیا۔ سگریٹ نوشی اور بے دینی میں وقت گزارا۔ والدین کی خواہش پر بچوں کو کبھی کبھار مسجد لے جاتا۔ ایک جمعے کے خطبے نے مجھے موت کی حقیقت بتا دی اور میں دین کی طرف پلٹ گیا۔ میری زندگی کے اس رخ کے ساتھ میری بیوی بھی اپنے مذہب کے جانب پلٹ گئی اور یوں اختلافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں مسجد جاتا اور وہ گرجا گھر۔ بچے تذبذب کا شکار تھے۔ سوتیلی لڑکی کو معلوم تھا میں اس کا سگا باپ نہیں۔ اس نے ماں کا ساتھ دیا۔ ایک بیٹی کے دل میں سوراخ تھا۔ اس ملک کے احسانات میں سب سے بڑا احسان بچوں کی دیکھ بھال ہے۔ میری بیٹی کا مفت علاج ہونے لگا۔ بیوی کو گھرداری اور بچی کے مرض سے بیزاری ہونے لگی۔ سگریٹ نوشی کی ریاست تمام دن سگریٹ اور ٹی وی میں غرق رہتی۔ والدین نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ان حالات میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بچے لے کر اپنے والدین کے پاس ہیوسٹن چلی گئی۔ مجھے بچوں کے دین اور جدائی کے غم نے نڈھال کر دیا، تاہم قانون کے مطابق ماہانہ خرچ دیتا رہا۔ والدین نے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ 40 سال کی عمر میں پاکستان جا کر 20 برس کی خوبصورت لڑکی سے شادی نے مجھے زندگی کی حقیقت سے آشکار کر دیا، مگر اولاد کی تباہی جدائی نے مجھے نفسیاتی مریض بنا ڈالا۔ دوسری بیوی نے بھی میرے بچوں کی واپسی سے خوفزدہ ہونے کا اشارہ دیا۔ آج کاروبار ہے، بیوی ہے، اللہ نے اس سے بھی ایک بیٹا عطا کر رکھا ہے، مگر سب کچھ ہوتے ہوئے میری ذات مجھ سے جدا ہے۔ مسجد جا کر روتا رہتا ہوں۔ روز حشر یہی اولاد میرا دامن چاک کرے گی۔ میرا صدقہ جاریہ میری تباہی بن چکا ہے۔ لسنرز، آپ نے دیکھ لیا، دونوں داستانوں کو ملاحظہ کر لیا۔ پہلی داستان کے حامل شخص کی زندگی میں اتفاق سے دیندار عورت داخل ہو گئی۔ وہ کالی تھی مگر اس کو خوشیوں کی بہار دے گئی۔ دوسرے شخص کی زندگی میں گوری عورت داخل ہوئی۔ بے شک ناصر کا جذبہ اچھا تھا، مگر اس نے دین کو سامنے نہیں رکھا اور دیکھ لو آج نفسیاتی مریض بن کر رو رہا ہے۔ یوں جو نصیحت ان مردوں کو زندگی سے مردوں کو ملتی ہے، وہی نصیحت عورتوں کے لیے ہے کہ وہ بھی اخلاق کو دیکھیں، دین کو ترجیح دیں اور کامیابی حاصل کریں۔
اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین پر عامل اللہ کا ولی ہے، اور وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اور دین پر عمل ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ جناب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر برحق ہے کہ شادی کرتے ہوئے دین کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کر لیں۔ لسنرز، آپ نے دونوں داستانیں سنی۔ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔